مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے. وہ تو میرے بھائی اگر آپ میرے زمانہ بریلویت کی کوئی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں لا کے آپ میرے سامنے رکھ دیتے کہ انجینئر صاحب آپ تو پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہتے ہیں، تو میں آپ کو کہتا کہ بھائی اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پرانے بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو میں غلط نہیں کہوں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. اصل میں یہ غلط باتوں سے صحیح باتوں کی طرف رجوع نہیں کر رہے. در حقیقت پہلے جو ان کے دل میں صحابہ کا بغض اور دشمنی تھی اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، تقیہ کیا ہوا تھا. اب وہ اپنا خوب سے باطن ظاہر کر رہے ہیں. یعنی صحابہ کو گالی دینے کا مسئلہ ہو، صحابہ کو برا بھلا کہنے کا مسئلہ ہو، صحابہ پہ زبان درازی کا مسئلہ ہو، صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانے کا مسئلہ ہو، صحابہ کے اوپر رضی اللہ ان کو روکنے کا مسئلہ ہو، ایسے باتوں میں جو پہلے مرزا صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر چکے ہیں یا سیدنا کہہ چکے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ اچھے کلمات کہہ چکے ہیں، اب ان سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. جو صحابہ کے بارے میں نرم رویہ رکھ چکے ہیں اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر چکے ہوئے اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اپنے پیچھے ہٹنے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید میں حق کی طرف رجوع کر رہا ہوں. پہلے مرزا صاحب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھاتے تھے، اب چھڑوانے کو کہہ رہے ہیں میں حق کی طرف آ رہا ہوں. پہلے وضو میں پاؤں دھلوایا کرتے تھے، اب اس کے مسح کی طرف آ رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حق کی طرف آ رہا ہوں. پہلے زمین پہ اور قلین پہ سجدہ کیا کرتے تھے، اب ٹھکری یا وہاں سے قلین ختم کروانے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حق کی طرف. اصل میں حق کی طرف نہیں آ رہے، جو رافضیت ان میں چھپی ہوئی تھی اب اس کے اظہار کو وہ دنیا کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حق کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اگر بات ایسے ہی تھی تو پھر جب ہم نے مرزا صاحب کے گھر جا کر ان کے رائٹ ہینڈ کو کاپی پہ لکھ کے دیا تھا کہ تمہارے ریسرچ پیپر میں یہ حدیثیں آدھی لکھی ہیں مکمل کرو، ان حدیثوں کا ترجمہ غلط کیا ہے صحیح کرو، ان حدیثوں کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے صحیح کرو، ان کی صحت ضعف کے بارے میں تم نے گپ ماری ہے اس کو صحیح کرو، وہ صحیح کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر یہ حق کی طرف آنا چاہتے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ظالم کہا تھا اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تبرہ کیا گیا اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ جب صحابہ کے بارے میں غدار اور باغی وغیرہ کے فتوے لگائے تھے اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ اصل یہ حق کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اپنی رافضیت کو کھول کر بیان کرنے کا نام یہ لے رہے ہیں کہ میں حق کی طرف رجوع کر رہا ہوں. حالانکہ یہ حق کی طرف رجوع نہیں، یہ اپنے اصل ہمسائے ملک والے مذہب کی طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں جس کو حق کی طرف رجوع کہتے. اگر یہ اتنے حق کے ہی متلاشی ہیں تو آئیں ہم آپ کو 20 باتیں مرزا صاحب کی بتا چکے ہیں کہ کہاں کہاں اس نے حدیث اور قرآن کے ترجمے میں ڈنڈیاں ماری، وہاں کیوں نہیں حق کی بات کی؟ تو اصل میں اپنے سامعین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب وہ جو بلی تھیلے میں تھی نا اب وہ باہر آ رہی ہے. جو رافضیت اندر چھپی ہوئی تھی نا جس کو ہم نیم رافضی کہتے تھے اب وہ نیم کا لفظ ختم ہو چکا ہے، وہ اصل رافضیت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور اس کا نام رکھ دیا میں کتاب و سنت کی طرف آنا چاہتا ہوں. جس طرح کوئی جنت بی بی نام رکھ کے جنتی نہیں ہو جاتا اور اسی طرح مرزا صاحب صرف کتاب و سنت کا نام لے کر وہ حق کی طرف نہیں آ سکتے. کون سا حق ہے جو مرزا صاحب نے اب پیش کیا پہلے پیش نہیں کرتے تھے؟ یعنی اتنی ساری علماء کرام نے جو غلطیاں اس کی بیان کی ہیں، بتایا بھی اس کو، اب اس کے باوجود ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہے اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا میں اپنی باتوں کو غلط نہیں کہہ سکتا؟ بالکل ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں صحابہ کو اچھا کہہ چکے ہیں، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر چکے ہیں، ان باتوں میں رجوع کریں گے جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افضل کہہ چکے ہیں، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی اور کاتب وحی مان چکے ہیں. کاتب وحی مان چکے ہیں اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افضل مان چکے ہیں اب اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا. حضرت ابو بکر کی خلافت کو مان چکا ہے اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا. ان کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا کہہ چکا ہے اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا. لیکن کبھی رجوع نہیں کرے گا کہ میں امی عائشہ کے اوپر میں نے بہتان لگایا میں رجوع کر لوں، کبھی نہیں کرے گا. سیدنا زبیر کے بارے میں زبان درازی کی کبھی رجوع نہیں کرے گا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی کبھی رجوع نہیں کرے گا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولی کبھی رجوع نہیں کرے گا. امیر
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولی کبھی رجوع نہیں کرے گا، صحابہ کے خلاف بدزبانی کی کبھی رجوع نہیں کرے گا، گستاخ رسول کو واجب القتل نہیں سمجھتا کبھی اس سے رجوع نہیں کرے گا، قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھا کبھی اس سے رجوع نہیں کرے گا، روافظ کے بارے میں نرم رویہ رکھا کبھی رجوع نہیں کرے گا، رجوع کرے گا تو صرف ان باتوں سے جو پہلے اس سے اچھی ہو چکی تھیں لیکن ہمسایہ ملک اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اور جو اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو کیا کام کر رہا ہے، ان باتوں سے یہ کیا کرے گا، رجوع کرے گا اور اپنی رافضیت پر پوری مہر لگائے گا، ان باتوں سے رجوع کرتا ہے۔ اور یہی بات انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بھی کی ہوئی ہے۔ ہاں جی کرے گا، کہتے ہیں جی پہلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہا کرتا تھا، اور مجھے چپ کروانے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جی اگر آپ یزید کو برا کہیں گے تو پھر اس میں حضرت معاویہ بھی آئیں گے۔ اس وقت تک میں سیدنا معاویہ کہا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے کچھ عرصے سے حضرت معاویہ کہنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدنا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقابلے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہے میں اسے سیدنا کہہ کے پکاروں۔ یہ دیکھ لیں، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق مرزا صاحب نے خود کر دی کہ رجوع کس سے کرے گا، جو کچھ اچھے کلمات پہلے کہہ چکا۔ اور اس کی مثال میں جو ایک اور یاد آ گئی، دیکھیں مرزا صاحب نے رافضیت، ناسبیت اور خارجیت، یزیدیت، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کے حوالے سے ایک پمفلٹ لکھا، اور اس میں پہلے لکھا ہوا تھا کہ سب سے پہلے بریکٹ لگا کر بچپن میں اسلام قبول کرنے والے کون ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اب اس سے رجوع کر کے پیچھے آ گیا، اب کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں، علی رضی اللہ عنہ، اور درمیان سے بچپن کا لفظ ختم کر دیا۔ پہلے اس نے لکھا ہوا تھا حضرت امیر معاویہ یعنی جنگ جمل اور صفین کا اصلی سبب قصاص عثمان کے بارے میں اختلاف رائے تھا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت لینے کے بارے میں اصلی باتوں سے کیا کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے۔ پہلے یہ بات تسلیم کرتا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اب اس سے کیا کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے، حضرت امیر معاویہ، پہلے یہ کہتا تھا رضی اللہ عنہ، اب یہ کہہ رہا ہے کوئی کہو چاہے نہ کہو میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ یہ ان باتوں سے رجوع کر رہا ہے، جو کہہ دیا ہے کہ میں تو دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہہ میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت عمار کے قتل کے باوجود اور حدیث کا علم 2812 ہونے کے باوجود قاتلین کو ہم کیسے رضی اللہ عنہ کہہ لیں؟ تو نہ کہیں یار، آپ کو ہم نے یہ کہا آپ ضرور کہیں، آپ کے کہنے سے کسی نے ہونا نہیں، آپ کے نہ کہنے سے کسی کا ختم نہیں ہونا، ہمیں کیوں آپ منع کرتے ہیں؟ ہم تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے کسی کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس شخص کی اپنی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ماموں تو آپ نے بنایا ہوا ہے نا۔ جو صحیح باتیں کچھ اس کی زبان سے نکل چکی تھیں، یہ اپنی ان صحیح باتوں سے رجوع کر کے ہمسایوں کی پوری نمک حلالی کا ثبوت پیش کرنا چاہ رہا ہے، اس کا نام رجوع ہے۔ یعنی قرآن تو ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ کہو یا نہ کہو۔ ہاں جی، اب قرآن پہلے خود ہی کہتا تھا کہ ابو بکر کی صحابیت کا ذکر کس میں ہے، قرآن میں، اور ابو بکر کی صحابیت کا منکر کیا ہوا، کافر، پہلے اس نے کہا ہوا ہے، اب بعد میں کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہے۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو ان باتوں سے رجوع کر رہا ہے بھائی جان، وہ اصل اب پہلے نیم تھا، اب پیور بننا چاہ رہا ہے۔